آپ کا ارادہ تو یہ ہے، لیکن اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کا آئین فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسمبلی، اجتماع کی آزادی، وابستگی کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے، لیکن آپ نے جو اس حوالے سے ایک مقامی ہوٹل میں اسلام آباد میں کانفرنس کرنے کی کوشش کی، وہاں تو تالے لگ گئے تھے. آپ کو کیوں کر لگتا ہے کہ اب آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کر پائیں گے؟ دیکھیے، ملک کو بچانے کے لیے یہ کرنا ہوگا. پہلے بھی یہ لوگ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جو ہمارے جلسے ہوئے تھے، جس طریقے سے جلسے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ریاست کی فسطائیت کا عالم تھا، ظلم اور جبر کا عالم تھا، وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بند کمرے میں بیٹھی رہیں. لازمی بات ہے، یہ ایک لڑائی جو ہے وہ صرف ایک بندے کی لڑائی نہیں ہے، یہ پوری ریاست کی لڑائی ہے، یہ پاکستان کے تمام عوام کی لڑائی ہے. اور یہ لڑائی جو ہے یہ لڑی جانی ہے، یہ سیاسی لڑائی ہے. اس لڑائی سے کوئی آپ دوسرا نتیجہ نہ اخذ کیجئے گا. لازمی بات ہے کہ وہ ہم کریں گے. وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ جدوجہد جاری رہے گی، وہ قانونی محاذ کے اوپر بھی یہ جدوجہد جاری رہے گی، اور عید کے بعد یہ جو جدوجہد ہے یہ ایک سیاسی شکل میں آپ کو پاکستان بھر میں بھی نظر آئے گی. تو یہ تو کرنا ہی ہے، کیونکہ ادروائز پاکستان میں قانون کی بحالی، آئین کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی کی لڑائی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھائی جا سکتی. تو اس کے لیے آپ جس لارجر پولیٹیکل پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں، آپ تو سب ساتھ ہی تھے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل، MWM، وہ آپ کے ساتھ تھی. آپ کے ساتھ محمود اچکزئی صاحب ہیں، سردار اختر مینگل ہیں، دیگر ہیں. مسئلہ تو صرف مولانا فضل الرحمان کا تھا. مولانا فضل الرحمان نے اپنے جو بھی تحفظات یا ڈیمانڈز تھیں وہ انہوں نے اسد کیسر صاحب کو گوش گزار کی. اب لگ بھگ 18 سے 20 دن گزر چکے ہیں. اب اس پر ڈیسیجن میکنگ عمران خان صاحب نے کرنی ہے. عمران خان صاحب تک اسد کیسر صاحب کی رسائی نہیں ہے، فیصلہ اس میں اسد کیسر صاحب نہیں کر سکتے. تو آپ مولانا فضل الرحمان کو جب جواب ہی نہیں دے پائیں گے تو یہ لارجر پولیٹیکل پلیٹ فارم کیسے بنے گا؟ بن جائے گا. عیسیٰ صاحب، جو آپ نے مسائل کا ذکر کیا، جس مسئلے کا بیسک مسئلے کا ذکر کیا، وہ بالکل موجود ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ 29واں ہفتہ ہے کہ میں ملاقات نہیں کر سکا. سیاسی قائدین جو ہمارے ہیں وہ میرا خیال ہے 24-25 ہفتوں سے ملاقات نہیں کر سکے. اور اب یہ جو ہیئرنگ تھی ان کے کیسز کی، خان صاحب کے کیسز کی، ان کو انہوں نے آگے ڈال دیا ہے. اب وہ مارچ میں کسی تاریخ کو ہوگی. اور یہ صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جو آؤٹ سائڈ رابطہ ہے وہ منقطع کیا جائے. تو پارٹی کے پاس جی پلیز کنٹینیو. جی، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی کس طریقے سے توڑ کیا جا سکتا ہے. ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. وہ پاکستان کی عدلیہ کا ایپیکس فورم ہے، وہاں ہم جا رہے ہیں اور یہ تمام حقائق لے کے جا رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گی، قانون پر مبنی فیصلہ کرے گی، آئین پر مبنی فیصلہ کرے گی، اور یہ ہماری ملاقاتیں اس کا دروازہ کھل سکے گا خان صاحب کے ساتھ دوبارہ. جی، آپ کا مکمل اعتماد ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پر کہ آپ کو یہ ملے گا وہاں، یا امید ہے صرف؟ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں ہماری پٹیشن آلریڈی موجود ہے عدالت میں. وہ ہم کیس جو ہے وہ فائٹ کریں گے، لازمی بات ہے. اب کورٹ سٹافنگ ہو چکی ہوئی ہے، جج صاحبان اپنی پسند کے اپوائنٹ کیے جا چکے ہوئے ہیں. اگر ہمارا پہلے عدلیہ میں ٹرسٹ کا کوئی ایک ایلیمنٹ تھا تو میرا خیال ہے کہ وہ اگر کلیتاً ختم نہیں ہوا تو وہ بہت زیادہ اور کم ہو چکا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعت ہونے کے ناطے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنی لڑائی جو ہے وہ کسی بندوقوں سے تو لڑنی نہیں ہے نا. وہ لازمی بات ہے کہ جو آئین کے تحت ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں انہی کو ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے. تو ہم عدالت کے پاس تو جائیں گے، لازمی جائیں گے. انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا وہ ایک علیحدہ بات ہے. لاسٹلی مجھے یہ بتا دیجئے گا، اس تمام وقت کے دوران جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بہت ہی محدود ہو گیا ہے، آدھے گھنٹے کی غالباً جو ہے وہ ٹیوزڈے کو ملاقات ہوتی ہے، تو کچھ کنسرنز جو ہیں بڑے سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان کی صحت کو لے کر چل رہے ہیں. ابھی ان کے کان کا انفیکشن بھی تھا، پیمز ہاسپٹل کی ڈاکٹرز کی ٹیم نے ان کا معائنہ بھی کیا. آپ کی جماعت کے پاس، آپ لوگوں کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ عمران خان صاحب از فائن، ہیلدی، ان گڈ اسپرٹس؟ دیکھیے، اگر حکومت کو چھپا نہ رہی ہوتی تو خان صاحب کے ذاتی جو معالج ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات کے اوپر پابندیاں نہ لگاتی. سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ خان صاحب کے ذاتی معالج کو ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. پیمز کے ڈاکٹرز میں ہمارا فیتھ نہیں ہے، حکومتی ڈاکٹرز میں ہمارا فیتھ نہیں ہے. وہ ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک خاص قسم کی رپورٹ دینی ہے. اب ان کے دانت میں بھی پرابلم کی اطلاع ملی ہے. اس کے علاوہ اور بھی 1-2 ایشوز ہیں جن کی اطلاعات ہمیں ملی ہیں. تو چاہیے تو یہ
کہ ان کے ذاتی معالج کو فوری طور کے اوپر ان سے ملنے کی اجازت دینی چاہیے حکومت کو، تاکہ وہ ان کی صحت کے بارے میں ایک صحیح فیکٹ بیسڈ رپورٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکے، پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کر صحیح. سکے. IMF کا قرض پروگرام اسی طریقے سے جاری و ساری رہنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے پاکستان کی اگر کوئی نیڈ ہے تو وہ تو پاکستان کی نیڈ تو پوری ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی ایک کیپٹیو ملک بن کے رہ چکا ہوا ہے. قرض کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ اس سلسلے میں تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہماری انٹینشن بھی وہی ہوگی، لیکن ہم اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ چاہتے ہیں جو ہم برملا اس کا بار بار اظہار کر چکے ہوئے ہیں کہ اس ملک میں آئین قانون کی عملداری ہونی چاہیے، اس ملک میں جمہوریت کی عملداری ہونی چاہیے، اس ملک میں انسانی حقوق کی قدر ہونی چاہیے. وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں تو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے فائٹ کرنی ہے نا. اس کے جو ہم کر رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں مستقبل کا پروگرام جو ہے وہ بھی ہم ترتیب دے رہے ہیں عید کے بعد جو ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو IMF کے زمرے میں وہ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن جو حقائق ہیں ملک کے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو اس کے عید کے اوپر بعد مزید شاید بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ صحیح. کیا ہو رہا ہے تو ملک میں. عید کے بعد جو بھی آپ کا پلان ہے، اب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا وہ سلسلہ نہیں رہا. پہلے تو تمام ڈیسیجنز اڈیالہ جیل میں عمران خان اپنی جماعت کے لوگوں سے مشاورت کر لیتے تھے، کچھ ٹائم اس کے لیے بھی مل جاتا تھا، انسٹرکشنز آ جاتی تھیں. اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو اب آپ کے ہاں یہ ڈیسیجن کس نے لینا ہے؟ کیا عید کے بعد ایگزیکٹلی کرنے جا رہے ہیں؟ کوئی اسٹریٹ موومنٹ ہے، جلسوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، سیمینارز کیے جائیں گے؟ ایگزیکٹلی پلان ہے کیا آپ لوگوں کا؟ جی اس وقت تو جو چیز پتہ ہے جس معلوم ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم ایک لارجر پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی آلریڈی ہمیں مل چکی ہوئی ہے. ایک دو اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے ساتھ ہماری آن گوئنگ نیگوسیشنز ہیں، اور اگر کسی کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اسٹیپ نمبر 1 اس کے یہ لارجر پولیٹیکل پلیٹ فارم انوالونگ آل پولیٹیکل پارٹیز جو کہ حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ اس میں شامل ہوں گی، اور اسی پلیٹ فارم سے پھر ہم عید کے بعد کی جو تحریک ہے اس کو لانچ کرنے جائیں گے. اور وہ تحریک بیسیکلی پاکستان میں آئین کی بحالی کی تحریک ہے، کیونکہ ہر باقی جو چیز ہے وہ آئین کی بحالی سے جڑی ہوئی ہے. قانون کی عملداری جو ہے وہ بھی آئین سے جڑی ہوئی ہے، انسانی حقوق کی قدر جو ہے وہ بھی آئین سے جڑی ہوئی ہے، جمہوریت کی بحالی وہ بھی آئین سے جڑی ہوئی ہے. تو یہ آئین کی بحالی کی تحریک ہوگی اور یہ سارے ملک میں پھیلے گی. اور اس کے جو اسپیسیفک خد و خال ہیں وہ جب یہ پورا پلیٹ فارم تشکیل پا جائے گا تو اس وقت تمام سٹیک ہولڈرز کی ان پٹ کے ساتھ وہ تشکیل دیا جائے گا، اور ونس دیٹ از ڈن وہ ہم آپ کے ساتھ اور باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے. گفتگو کا آغاز رؤوف حسن صاحب، IMF کی ٹیم اس وقت پاکستان میں موجود ہے. ٹیکنیکل میٹنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اب پالیسی مذاکرات ہو رہے ہیں. جو IMF نے پاکستان کو قرض پروگرام میں رکھا تھا، جب جو شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہوا تھا 7 جولائی 2023 کو عمران خان صاحب سے زمان پارک میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے پاکستان کے لیے قسطیں جاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اب آپ نے جو شرائط رکھی تھیں اس وقت ان شرائط پر عمل درآمد نہیں ہوا. آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن مانگا، آپ نے ٹائملی الیکشن مانگا، آپ کے مطابق وہ دونوں باتیں پوری نہیں ہوئیں. اب جب وہ دوبارہ صوبائی حکومتوں سے بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کا IMF کے سامنے نقطہ نظر کیا ہوگا؟ تھینک یو عیسیٰ صاحب. دیکھیے اس وقت جب ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے صرف ایک شرط رکھی تھی، وہ یہ کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ وہ انٹرم گورنمنٹ تھی، اور اس کی بیسس کے اوپر ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشنز آپ کو پتہ ہے، ساری قوم کو پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اس ملک میں نہیں ہوئے. اور اس کے بعد یہ پروگرام جاری رہا تھا. IMF نے اس پروگرام کو ڈسکنٹینیو نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اور 7 بلین کے پروگرام کو انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ سائن کیا تھا. اب ان کا وقت یہ آیا ہوا ہے، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو اس وقت وہ کرتے، لیکن اب یہ وقت آیا ہوا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا پروگرام کیا ہے، کہ ہمارے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ جب اگر ملاقات ہوگی تو جو حقائق ہیں وہی بیان کیے جائیں گے. اس ملک کے اس وقت جو حقائق ہیں وہ سب کو پتہ ہیں، وہ وہی بیان کیا جائے گا. یہ بٹ دس از سبجیکٹ ٹو کہ وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس اس وقت ان کی ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے اس چیز کا، اس خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ کہ یہ ملاقات، ایسی ملاقات ان کے پروگرام میں شامل ہے. آپ سے ایز اے پارٹی نہ بھی ملاقات کریں، آپ کی خیبر پختونخوا کی حکومت سے تو ان کی ملاقات طے ہے.
جی وہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اپنے جو حقائق ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کرے گی، جو ان کو مشکلات ہیں وہ ڈیفینیٹلی شیئر کرے گی، جو ملک میں اس وقت حالات ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی شیئر ہوں گے ان کے ساتھ. لیکن ایز سچ پارٹی کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ کیا انہوں نے کسی قسم کی ملاقات جو ہے وہ پلان کی ہے یا نہیں.